بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ اذان کیا ہے؟ آج ہم اس موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے۔ کلمہ پڑھے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے کہ مؤذن نے پکار دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فیصلہ جلد ہی ہو گیا کہ آیا کلمہ پڑھنے والا فرد کلمہ پڑھنے میں سچا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے تو وہ نماز کے لیے لپکے گا، دوڑے گا، جماعت میں حاضر ہوگا۔ اگر وہ اذان کی پکار پر ٹس سے مس نہ ہوا، بیٹھا رہ گیا، تو اس کے اس عمل نے اعلان کر دیا کہ ابھی جو کلمہ اس نے پڑھا تھا اس میں وہ سچا نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ اذان کی پکار معمولی پکار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اپنے بندے کو اپنے دربار میں حاضری دینے کی پکار ہے۔ یہ فیصلہ کن پکار ہے۔ تم نے واقعی میری بندگی و اطاعت کو دل سے قبولہ ہے یا یوں ہی کچھ الفاظ ہیں جو زبان سے ادا کر دیے ہیں؟ اذان ایک پکار ہے، وہ رب جو پردہ کے پیچھے ہے اسے سامنے لے آتی ہے۔ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی، شادی بیاہ کے فنکشنز میں، دفاتر و بازار کی گہما گہمی میں، کاروبار زندگی کے ہنگاموں میں اپنے رب کو بھولے بیٹھے تھے۔ یہ ایک پکار جو بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس نے ہمیں یاد دلا دیا۔ کیا یاد دلا دیا؟ یہ کہ اس زمین پر صرف تم ہی تو نہیں ہو، اللہ موجود ہے، وہ جس کے ساتھ تم رہ رہے ہو، اور یہ کہ وہ اللہ اکبر ہے، یعنی اللہ اکبر ہے، یعنی اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ گویا اذان اللہ تعالیٰ کے وجود، ہمہ وقتی وجود کا اور اس کی کبریائی کا اعلان عام ہے۔ اے جلوہ نادیدہ، تو میری نظر میں ہے۔ بستر پر آنکھ کھلتے ہی پہلی پکار جو کان میں پڑتی ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ یہ فجر کا وقت ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی موجودگی اور کبریائی کا آوازہ بلند کیا۔ پھر ہم معمولات دنیا میں کچھ ایسے منہمک ہو گئے کہ اس ہنگامہ سعی و عمل میں اس اللہ اکبر کو بھول گئے کہ ظہر کا وقت آیا۔ پھر سے یاد دہانی ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو تم نے فجر سے ظہر تک کا وقت گزارا تھا، تمہارے ساتھ اللہ موجود تھا، وہ جس سے بڑی اس کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ تم جہاں بھر میں سب سے بڑی ہستی کے ہمراہ ہی رہے ہو، اور اب وقت ظہر کائنات کی سب سے بڑی سرکار نے پھر تمہیں بلایا ہے۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ پھر یہ عصر کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نقش کچھ مدھم ہونے کو تھا کہ مؤذن نے اللہ اکبر کہہ کر پھر یہ پیغام تازہ کر دیا کہ وہ جو 100 خداوند تمہیں ایک سے ایک سجدہ طلب ملتے رہے، انہیں ٹھکرایا کہ نہیں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی ہستی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس لیے سب سے بڑھ کر تمہیں صرف اسی کے حکموں کے آگے جھکنا تھا۔ اور جو مغرب کا وقت ہوا تو ہم تو شام کی تفریحات اور دلچسپیوں میں مگن اسے بھلائے بیٹھے تھے کہ اللہ اکبر کی صدا نے ہمیں ایک بار پھر سے جھنجھوڑ دیا۔ کیا سب سے بڑا اللہ موجود نہیں ہے؟ کیا تم اس کے نہیں ہو؟ کیا اس سب سے بڑی ہستی کا سب سے زیادہ لحاظ، پاس و مروت تمہیں نہیں کرنی؟ کیا تم اس کی پکار کو سنو گے نہیں؟ کیا یہ بد تہذیبی نہیں ہے کہ جب اسکول کا ہیڈ ماسٹر، کالج، یونیورسٹی کے پرنسپل، کسی دفتر کا باس، کسی محکمے کا وزیر، کسی مملکت کا پرائم منسٹر تمہیں بلائے، تم سے گفتگو کرے، تم اپنی ہی باتوں میں مشغول رہو؟ تمہیں اپنی مصروفیات کے اندر ان کی پکار سننے کی پرواہ
تواہ تک نہ ہو تو پھر سب سے بڑی بد تہذیبی، سب سے زیادہ بد لحاظی اور گنوار پن اور جہالت و بدتمیزی کی انتہا یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ٹی وی پروگرام موسیقی کی دھنوں اور فحش و منکرات کے ساتھ چل رہا ہے، باہم ہنسی مذاق ٹھٹھے یہ سب آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اپنی دل پسند گفتگویں ہیں کہ رکتی نہیں ہیں، اپنی آوازوں کو اللہ اکبر کی آواز سے پست نہ کرنے کی بد لحاظی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑے شہنشاہ کے ساتھ اس بد لحاظی کی یہ نقد سزا ہمیں مل رہی ہے کہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کس نے بلایا ہے، کس چیز کی طرف بلایا ہے، اور یوں ہم نے اپنی ہی کامیابی سے منہ موڑنے کی سزا پالی۔ پھر رات کا وقت آیا، اندر اور باہر کے شیاطین سب مل کر اس رات کو لہو و لعب میں نیٹ پر غلیظ و فحش دنیا میں لت پت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس ندائے عام نے دل کی تاروں کو چھوا تو انی ذاہب الی ربی کی تحریک ملی۔ انسان کتنا نادان ہے، ظاہر وجود اور مشہود دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس زمین کی سب سے بڑی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہی اکبر ہے۔ سدا خوش رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا،